اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں حج تربیتی اجتماع۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ خوش نصیب عازمین مدینہ کی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بارکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بارکاتہم العالیہ کے ہمراہ خوش نصیب عاشقان رسول کی سحری۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ حج تربیتی اجتماع کے دوران مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مختلف مقامات پر بذریعہ مدنی چینل حج تربیتی اجتماع دیکھنے کے مناظر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرت مولانا محمد محمود احمد رضوی صاحب دامت بارکاتہم العالیہ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تشریف آوری۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری حج تربیتی اجتماع کے دوران شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت بارکاتہم العالیہ نے سنت و بڑا بیان فرماتے ہوئے مختلف سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں حج تربیتی اجتماع کی جانب۔ مدنی پھول کچھ عطا فرما دیں کہ کچھ تو لے کر جاتے ہیں ماں باپ کو، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جب کسی بوڑھے سے ملاقات ہوتی ہے جن کو بعض اوقات اردو بھی نہیں آتی، وہ اپنی گاؤں کی گوٹھ ہی کی زبان جانتے ہیں، جب کھو جاتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے آئے، 70-80 سال کی عمر ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ بیرون ملک میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پیسے بھیج دیے اور ہم حج پر آ گئے۔ تو بعض اوقات وہ بیٹے خود بھی حج پر آ سکتے ہیں، اتنے افورڈ کرتے ہیں، لیکن شاید وہ پیسے دے کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو اتنی بڑی عمر کے ماں باپ جن کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں، تو کیا ان بیٹوں کو صرف رقم دینی چاہیے یا ان کو ساتھ اپنے ماں باپ کے آ کے ان کی خدمت کر کے ان کو یہ حج کروانا چاہیے؟ انسب تو یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ خود سفر کریں حج کا، ورنہ کم از کم کسی اور کو بھی خرچہ دے دیں جو قابل اعتماد ہو، اور وہ ان کے والد کو حج کروا دے۔ یار ہے کہ وہ اس طرح بزرگ کو چھوڑ دینا بیچاروں، میں نے دیکھے نا علماء والحفظ، ہم اگر مدد کرنا بھی چاہے تو ہم بھی کر نہیں پاتے، ہم خود مسافر ہوتے، بیچارے کا کیا کریں، ایسے بیچارے سمجھو گویا مرنے پڑے ہوتے ہیں بیچارے، کو کوئی سوچ ہی نہیں پڑتا۔ معلم کا ایڈریس کیا، ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتا، معلم ہوتا ہے، خیمے ہوتے، سب ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی اس کو، وہ اپنی بولی بولتے ہیں اور ہم اپنی بولی بولیں گے۔ پھر اللہ غفار عز و جل کے 8 حروف کی نسبت سے رمی کے 8 مدنی پھول، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کی گئی رمی جمار میں کیا ثواب ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے میں کیا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا جمروں کی رمی کرنا تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، 7 کنکریوں سے کم مارنا جائز نہیں، اگر صرف 3 ماری یا بالکل رمیہ نہ کی تو دم واجب ہوگا، اور اگر 4 ماری
تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ ہے. سب کنکریاں ایک ساتھ پھینکی تو یہ 7 نہیں بلکہ فقط 1 مانی جائے گی. بابا بہت سارے لوگ یہ وکالت دیتے اس وجہ سے ہیں کہ بعض لوگوں کو بہت ڈرا دیا جاتا ہے کہ رمی کرنے مت جانا، عورتوں کو لے کر مت جانا، والدہ کو لے کے مت جانا، اور وہ بیچارے ابھی گئے نہیں ہوتے رمی کرنے لیکن خیمے میں ہی ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وطن سے ان کو ایک طرح سے پریشر اور ڈرا کے بھیجا جاتا ہے. حالانکہ آپ نے بڑی وضاحت کر دی کہ اب بہت بڑی جگہ بنا دی گئی ہے. اس کی مزید اگر پاپا مدنی پھول مل جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب کئی سالوں سے حادثے نہیں ہو رہے بلکہ بہت بڑے بڑے پل بنا دیے گئے اور بڑی آسانی سے رمی ہو جاتی ہے. پہلے تھا واقعی دشواریاں بہت تھی اور تقریباً ہر سال بھگدڑ مچتی تھی اور کافی لوگ میں شہید ہوتے تھے. سہولتیں پھر 4 منزلہ تو حاجی تقسیم میرا خیال آخری منزل پر تو کوئی نہیں ہوتا ہوگا اور لفٹ بھی لگا منی بھی منی مار دے گی کنکری اور لفٹ سارا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو تھوڑی تکلیف کر کے اوپر تشریف لے جائیں. ہاں لفٹ ہے تو اس لیے مریض بوڑھے سبھی جا سکتے ہیں. نیت صاحب منزل آسان انشاءاللہ. تو معافی خوف کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان کو نہیں چھوڑیں گے. شیطان کے خلاف جنگ. اور شیطان کو مارنے کا وقت آئے تو آپ سستی کرتے ہو. اس کو مارنا ہے، چھوڑنا نہیں اس کو. ابھی اگر آپ فرمائے تو مزدلفہ سے بابا یہ جو کنکر مارنے کنکریاں مارنے والے تک کے جو مناظر دکھا دے. لبیک. چلے چلا تھا کنکریاں جمع کی جا رہی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آج کل بہت سارے حاجی صاحبان بینک میں قربانی کی رقم جمع کروا کر ٹوکن حاصل کرتے ہیں. آپ ایسا مت کیجیے. ادارے کے ذریعے قربانی کروانے میں سراسر خطرہ ہے کیونکہ متمتع اور قارن کے لیے یہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کرے پھر قربانی اور پھر حلق، اور اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دم واجب ہو جائے گا. اب آپ نے ادارے کو رقم جمع کروا دی. انہوں نے اگرچہ قربانی کا وقت بھی بتا دیا پھر بھی اس بات کا پتہ لگنا بے حد دشوار ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی وقت پر ہوئی یا نہیں. اگر آپ نے قربانی سے پہلے ہی حلق کروا دیا، سر منوا دیا، تو آپ پر دم واجب ہو جائے. ادارے کے ذریعے قربانی کروانے والوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی قربانی کا صحیح وقت معلوم کرنا چاہیں تو 30 افراد پر اپنا ایک نمائندہ منتخب کر لیں. اس کو پھر خصوصی پاس جاری کیا جاتا ہے اور وہ جا کر سب کی قربانیاں ہوتی دیکھ سکتا ہے. مگر یہاں بھی ایک خطرہ موجود ہے اور وہ یہ کہ ادارے والے لاکھوں جانور خریدتے ہیں. ان سب کا بے عیب ہونا قریب ناممکن ہے. اکثر کاروان والے بھی اجتماعی قربانیوں کی ترکیب کرتے ہیں مگر ان میں بھی بعضوں کی بدعنوانیوں کی بدترین داستانیں ہیں. بہرحال مناسب یہی ہے کہ اپنی قربانی آپ خود ہی کریں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس سال حج کی سعادت پانے والے خوش نصیب عازمین مدینہ سے ملاقات بھی فرمائی. آئیے اس ملاقات کو دیکھتے ہیں. چہرہ کرم کا سر رفعت حق کا نشان. نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ خوش نصیب عاشقان رسول نے سحری کی سعادت حاصل کی. آئیے اس کے ملاحظہ کرتے ہیں. یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری حج تربیت اجتماع میں مبلغین دعوت اسلامی کی سنت و بڑے بیانات کا سلسلہ ہوا. آئیے بیانات کو دیکھتے ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد. حج قران اور حج تمتع میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے اور پھر ایام حج میں حج کیا جاتا ہے، جبکہ قران کے اندر حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں رہتے ہیں اور پھر ایام حج میں حج کرتے ہیں اور حج کرنے کے بعد احرام اتارا جاتا ہے. جبکہ حج افراد میں صرف حج کیا جاتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا.
حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا چور کون؟ فرمایا وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پائے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھاتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار بے اذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نیز مختلف مقامات پر بذریعہ مدنی چینل حج تربیت اجتماع کو دیکھنے کا سلسلہ ہوا۔ آئیے بذریعہ مدنی چینل مختلف مقامات پر حج تربیت اجتماع دیکھے جانے کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ۔ یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ حضرت مولانا محمود احمد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تشریف آوری کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران اسلامی بھائیوں نے ان سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں کہ جن کا لگایا ہوا یہ پودا آج ثمر آور شجرہ کی شکل میں درخت کی تناور درخت کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔
बिहम्दिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमने तमाम शोबजात का शोबा तहकीक व तखरीज का दौरा किया, शोबा तर्जुमतुल कुतुब जिसमें दुनिया भर की बहुत सारी ज़ुबानों के अंदर किताबों को मुंतकिल करने का, मजहबी दीनी किताबों को मुंतकिल करने का जो लोगों के लिए हिदायत का सामान है, सिलसिला जारी व सारी है। बिहम्दिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जो तहकीक और तखरीज का सिलसिला है उसे बड़ा उम्दा पाया और यहाँ पर हर चीज़ के अंदर नज़्म व नस्क देखा, तमाम शोबजात के नाज़िमीन से गुफ्तगू हुई, हर एक शख्सियत को अपने काम में मंझा हुआ और भरपूर पाया। दिल को बड़ी खुशी हुई कि अहले सुन्नत वल जमात और आलमे इस्लाम के लिए एक अजीम तर काम जो बिहम्दिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला चंद सा बरसों के अरसे में, मादूद से मुख्तसर से अरसा में इस काम को बहुत ही अहसन और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमारे सामने पेश किया गया। और ख़ुसूसन अरबी के कुतुब के तराजिम के हवाले से और दरसी कुतुब के हवाले से ये बात कहना चाहूँगा कि दरसी कुतुब को जो देखा बड़ा म्यारी और उम्दा पाया, इस एतबार से कि उसमें तहकीक भी मौजूद है, तखरीज भी, और उम्दा रस्मुल ख़त के अंदर उसके ऊपर हवाशी और बड़े ही मुफीद और नाफ़े जो तलबा के लिए सहल भी हैं, आसान भी हैं और ख़ूबसूरत पैराए में, उम्दा पैराए में हवाशी का एहतमाम किया गया जो दावत इस्लामी के अपने फ़ाज़िलीन और इनके अपने उलमा जो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो ज़हन में ये था कि कोई बड़े उम्र रसीदा अशख़ास और जिस्म और इल्म के अंदर कोई बड़े बसीत अफराद जो है ये काम कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ आकर देखा कि इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए। तो यहाँ पर बहुत कम उम्र फ़ाज़िलीन को देखा कि वो इस मुश्किल तरीन मरहले को बड़ी तुंदेही और जान फिशानी के साथ उसके तमाम मकासद और मुरादों को मद्देनज़र रखते हुए और तकाज़ों से हम आहंग करते हुए तमाम कुतुब पे काम कर रहे हैं। मेरी ये दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैज़ान मदीना और मजलिस इल्मिया के इस काम के अंदर मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले सुन्नत वल जमात और ख़ुसूसन अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया का साया ता क़यामत हमारे सरों पर क़ायम व दायम रखे। अमीर अहले सुन्नत अबुल बिलाल हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास क़ादरी अत्तार दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया अहले सुन्नत वल जमात का वो सरमाया है कि जिससे हमारे हर शोबे ज़िंदगी के आदमी ने हज़ उठाया है और उससे नफ़ा हासिल किया है। हम अपने ज़माने तालिब इल्मी से लेकर आज तक बहुत सारे अशख़ास को ऐसे जानते हैं कि जिनके घरानों का न तो कोई दीनी पस मंज़र था और ना ही इल्मी पस मंज़र था। हमारे इस माशरे के गुनाह आलूद माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ गुनाहों की लज़्ज़तों के अंदर गर्क उन रास्ते से भटके हुए मुसाफिरों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बुलाने वाले और उनको सुन्नतों को का पाबंद जो बनाया, नमाज़ों का पाबंद बनाया। कितने ऐसे थे कि जिनको हमने ज़िंदगी में देखा कि उनको कितना कितना अरसा मस्जिदों में जाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन दावत इस्लामी के और ख़ुसूसन अमीर अहले सुन्नत के किरदार, अमल और आपकी आवाज़ व नसीहत और आपके तबलीग व इरशाद ने ऐसे लोगों की रहनुमाई की। आज बंदा उनके सरों पर सजे हुए इमामे और उनको मस्जिदों की जीनत बनते हुए देख कर दिल मुसर्रत से सरशार हो जाता है। और मैं अक्सर इस बात का अपने दोस्तों से इजहार करता हूँ, उसका सेहरा हज़रत अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास क़ादरी दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया के सर सजदा है। इमरानियात के उसूल को देखा जाए तो सहाफ़त किसी भी रियासत का तीसरा सुतून होता है। मदनी चैनल ये इस्लामी सहाफ़त का सबसे बेहतरीन और उम्दा नमूना है जिसकी मिसाल पूरे आलम इस्लाम में मौजूद नहीं है। दावत इस्लामी का मदनी चैनल जितना फ्रूटफुल और बासमर है, मैं समझता हूँ कि जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग तबलीगो इरशाद का जो ज़रिया सबसे जदीद तरीन ज़रिया है वो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है।
مدنی چینل یہ دعوت اسلامی کا بہت احسن اقدام تھا. ہم تہ دل سے اس اقدام کو سراہتے ہیں. وہ گھر جن میں کبھی گانے بازوں کی آوازیں آتی تھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جو خبریں سننا چاہتا ہے یا اس کے علاوہ جو الیکٹرانک میڈیا کا درست اور جائز استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میوزک سننے کے گناہ کا مرتکب ہوتا تھا. تو دعوت اسلامی نے جن گھروں میں کبھی گانے بجا کرتے تھے، جن گھروں میں راتوں کو دیر دیر تک بیٹھ کر فلمیں دیکھی جاتی تھیں، دعوت اسلامی نے اس ریت کو، اس باطل ریت کو طے و بالا کر دیا اور ایک نئی ریت قائم کی کہ ہم اس الیکٹرانک میڈیا، یہ خود بے ذاتی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہو سکتا ہے. تو دعوت اسلامی نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مدنی چینل کا جو استعمال ہے، اس میں آپ دیکھیں جس وقت آپ مدنی چینل کو آن کریں یا اس میں جناب ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی جا رہی ہیں. کتنے احباب ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس سے پہلے نماز کے پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے تھے، ہم نے مدنی چینل کو دیکھ دیکھ کر یہ اپنی نماز درست کی ہے. بہت سارے مسائل ہم نے مدنی چینل کے ذریعے سیکھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق جو سب سے ہم آہنگ چیز تھی، ہمیں ایک خالصتاً مذہبی اور اسلامی چینل کی ضرورت تھی. دعوت اسلامی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے کام کو دن روز فزوں ترقی عطا فرمائے. اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے عالم اسلام، اور اگر اس سے بڑھ کر کہیں تو پوری دنیا کے لیے سب سے زیادہ مفید اور احسن اقدام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہند نوری کابینہ کے شہر بھدوہی میں حاجیوں کے درمیان سنت و بر اجتماع کا سلسلہ ہوا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مبلغ دعوت اسلامی نے خلیل میں شخصیات کے درمیان دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. خلیل میں سنت و بر اجتماع کا سلسلہ ہوا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی میں دارالمدینہ کے طلباء کے امتحانات کا سلسلہ ہوا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. خلیل میں شخصیات کے درمیان سنت و برا اجتماع ہوا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یو کے مکی کابینہ میں مدنی حلقے کا انعقاد کیا گیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.